پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کو ہدایت دینا، کسی بھی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ پروردگار عالم کی خاص عنایات میں سے ہے۔ کچھ بندوں کو وہ اس طرح سے سعادت دیتا ہے کہ خود ان کی ہدایت کا بندوبست کر دیتا ہے اور ہدایت کے ذریعے انہیں کمال اور سعادت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے لیے جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے ایسا کوئی پرخلوص عمل دکھائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی اتنا پرخلوص عمل ہو کہ اس سے خدا متعال کی رحمت میں اس کی طرف ایک خاص توجہ نازل ہو جائے، ایک خاص توجہ حاصل ہو، اور اس خاص رحمت کے سائے میں انسان اپنی ہدایت کو حاصل کر پائے۔ پرخلوص کام کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے جس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو اپنی نظر میں نہ رکھے۔ اب اپنی روزمرہ کی زندگی میں رہتے ہوئے پرخلوص کام پر توجہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً بہت سنا ہوگا کہ، اور شاید ہم اور آپ بھی کبھی کبھی اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر کبھی خانہ کعبہ گئے، حج بیت اللہ گئے، احرام باندھا، تو ہم خدا کو کسی خاص طریقے سے پکاریں گے۔ انسان بعض اوقات سوچا کرتا ہے کہ اگر مجھے بھی یہ سعادت ملے، اور آپ میں سے یقیناً بہت سو کو نصیب ہو چکی، کہ بیت اللہ کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی۔ اس طرح سے ہم کبھی کبھی سوچا کرتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کیوں اسی وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس خدا کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ خدا یہاں پر بھی ہے، یہی کام یہاں پر بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ آج خانہ کعبہ کے برابر میں نہیں کھڑے، آپ اس پروردگار عالم کے حضور کو تو تصور کر سکتے ہیں، وہی خدا جو اس خانہ کعبہ کے برابر میں بھی موجود ہوگا، یہاں پر بھی موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ اس بات کو احساس نہیں کر پا رہے کہ خدا متعال کی دی ہوئی سعادتیں انتہائی چھوٹے چھوٹے اعمال کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جستجو کیجئے، کون سا ایسا کام آپ کو نظر آئے گا کہ جو خدا متعال کی خاطر مخلصانہ، کسی بھی قسم کی ریاکاری، کسی بھی قسم کے دوسرے اہداف، مقاصد، اغراض، ان تمام سے پاک ہو کر آپ صرف خدا متعال کی خاطر انجام دے سکیں۔ اور اگر آپ کو ایسا کوئی کام مل جاتا ہے تو جس طرح ایک اچھا کاروبار کے اندر کسی موقع کو دیکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا موقع نظر آئے کہ جہاں ہم پرخلوص صرف خدا کی خاطر کوئی کام انجام دے سکیں تو فوراً لپک کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے انجام دینے سے خود بخود ہماری سعادتوں میں اضافہ ہوگا، خود بخود خدا متعال ہم سے اور کام لے گا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، سورہ ابراہیم کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی، اور دعا کی وقت بھی انتہائی کم ہوتا تھا، اور چونکہ دعا کا پروگرام بھی تھا اس وجہ سے 2 دن نہیں انجام پا سکا۔ آج اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے، چند منٹ تفسیر اور اس کے بعد مصائب کا ذکر ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آخری آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی اور تشریح کی وہ یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم 14ویں سورہ 14 سورہ قرآن کریم کے اندر 13ویں سپارے کے اندر، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور روئے زمین پر موجود سب کے سب لوگ اللہ کا انکار کر دو تو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم توحید کا نام لینے والے ہیں، 1.3 ارب مسلمان توحید کے ماننے والے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذاتی انانیت، اپنے ذاتی غرور، تکبر، ان تمام چیزوں سے تھوڑی سی دیر کے لیے ہٹ کر غور کریں تو شاید ہی ہمارے دل میں توحید کا کوئی شائبہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دسیوں بت ہم نے اللہ کے علاوہ اور اپنے دل کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ اصل خدا کون ہوتا ہے؟ الہ، عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے الہ، اور جو آپ کلمہ توحید جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اردو میں ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں عبادت کے لائق بس اللہ کی ذات ہے۔ عربی میں الہ کسے کہتے ہیں؟
تو الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اب دیکھیے تصورات کتنے تبدیل ہوئے ہوئے تصورات ہیں ہمارے پاس. میں آپ سے کہتا ہوں ایک آدمی ہے عبادت گزار، عابد، معبود. آپ کے ذہن میں عبادت سے تصور آئے گا رکوع کرنا، سجدہ کرنا. اب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ہمارا ترجمہ یوں ہوتا ہے ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں. اور عبادت کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے وہ رکوع اور سجود ہے. تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ رکوع کریں، سجدے کریں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، باقی پھر کیا ہوگا؟ تو پھر 5 وقت کی نماز کیوں واجب رکھی؟ اسے چاہیے تھا 25-30 وقت کی نماز واجب رکھتا. اگر زندگی کا مقصد صرف رکوع اور سجدے کرنا تھا تو یہ 17 رکعت واجب کیوں ہے بس، اور واجب کرتا. اب ذرا ایک اور ترجمہ دیکھیے گا وما خلقت الجن والانس لیعبدون. ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، نہ صرف عبادت کریں، بندگی کریں، بندہ بن کے دکھائیں. اگر آپ کہیں گے عبادت کریں، عبادت تو پھر آپ وہ 17 رکعت کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب آپ بندگی کی بات کرتے ہیں تو پھر بندگی کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ پوری زندگی سے ہوتی ہے. یہ بندگی مطلوب ہے، صرف رکوع اور سجدہ مطلوب نہیں ہے. آپ نماز کے اندر رکوع اور سجدہ کر کے باہر چلے گئے، بتائیے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر بندگی ہے یہ وہ چیز ہے جو مطلوب ہے. اور بندہ کون ہوتا ہے؟ آپ جس کا حکم مانیں آپ اس کے بندے ہیں. آپ جس کا حکم مانیں گے آپ اس کے بندے ہیں. اب آپ یہ بتائیے آپ کتنوں کے بندے ہیں؟ اب بتائیے. ابھی آپ اور میں کہہ رہے تھے 1.3 ارب اللہ کے ماننے والے ہیں. اب یہ بتائیے 1.3 ارب بندے کس کے ہیں؟ آیا اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ خدا کچھ کہتا ہے کرتے کچھ اور. کسی نے اب قرآن کریم میں ایک اور لفظ استعمال فرماتا ہے ارباب متفرقون. ارباب کیا ہوتا ہے؟ رب کا پلورل ہے ارباب. ارباب یعنی بنے ہوئے پالنے والے. پالتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ پالتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ارباب. فرماتا ہے ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. آیا یہ جو تمہارے بنے ہوئے رب ہیں یہ بہتر ہیں یا خدا واحد قہار ہے وہ بہتر ہے؟ تو تم نے اپنے دل میں رب بنا لیے، سمجھنے لگے پالنے والا کوئی اور ہے. پالنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب ہم نے جس حساب سے پالنے والے بنائے اسی حساب سے آقا بھی بنا لیے. کسی نے اگر کچھ دے دیا تو سمجھا یہ پالنے والا ہے، تو چونکہ اس کو پالنے والا سمجھا تو اس کو اپنا آقا بھی سمجھ لیا. اس حساب سے ہمارے آقا بننے لگے، اس حساب سے ہمارے ارباب بننے لگے. جب تک یہ ارباب دلوں کے اندر موجود ہیں خدا کی وحدت اور اس کی وحدانیت کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا. پہلا کام یہ کرنا ہوگا آپ کو اور مجھے سوچنا ہوگا اس دنیا کا پالنے والا ہے کون. سوچتے چلے جائیے. اور میں عرض کر رہا ہوں سارے غرور اور تکبر کو جب تک آپ نے اپنے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے میں نے اور آپ نے، مثلا میں نے یہ سوچا ہے میں تو ایک فرض کر لیجئے طالب علم قوم سے پڑھ کے آ جاؤں، میں کیوں سوچوں، میں تو پہلے ہی سوچے بیٹھا ہوں. آپ نے یہ سوچا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جس نے کسی آیت اللہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی، ہم کیوں سوچیں گے، مشہور جملہ ہے. یا آپ نے سوچا کہ ہم نے تو بڑوں بڑوں کی مجلسوں میں ترقید کر لی، ہم نے تو بڑوں بڑوں کی مجلسوں میں کیڑے نکال لیے، ہم کیوں سوچیں گے. اب یہ سوچتے رہے تو پھر تو خدا کو نہیں سوچ پائیں گے. صحیح بات ہے، ایک دفعہ یہ سب کچھ نکال دیجیے. اب یہ سوچئے، اب آپ یہ بولیے کہ آپ بندے کس کے ہیں؟ خدا ہے دل میں یا نہیں؟ اگر خدا دل میں نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے انسان کے دل میں؟ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس کے دل میں خدا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ جس کے دل میں بس خدا واحد قہار ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوگا یہ خدا نے چاہا ہے یا نہیں چاہا؟ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ خدا نے چاہا تھا؟ آپ کوئی بھی کاروبار کرنے اپنے آپ سے پوچھیے آیا یہ خدا نے مجھ سے چاہا ہے؟ اس پہ خدا خوش ہے مجھ سے؟ زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہوں، کوئی مثلا ہم تقریر کرنے بیٹھے ہیں، دعا پڑھنے بیٹھے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں
اپنے آپ سے پوچھیے آیا یہ اللہ نے چاہا؟ اگر نہیں چاہا تو کیوں کر رہا ہوں؟ اگر چاہا ہے تو آپ عبادت کر رہے ہیں. اس حساب سے سوچنا شروع کر دیجئے. یہ آپ ہو جائیں گے اللہ کے بندے. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ خدا نے متعال خود فرماتا ہے. وہ خدا خود فرماتا ہے دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، مجھے اپنا الہ نہیں بنایا اور پھر کچھ اور چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا. تو ہم خدا سے پوچھتے ہیں اے خدا تیرے مقابلے میں کس کو کیا بنا لیا؟ تو کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آئے تم نے ایسا آدمی دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ اینن قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ کتنی تعجب کی بات ہے، یہ مجھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. اب ہم خدا سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو سجدہ کرتا ہو، اور تو کہہ رہے اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے. تو فرمائے گا سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، میری نہیں مانتا، اپنی ہوا و ہوس کی مانتا ہے. تو اس کا خدا ہو گیا، اس کا ہوا و ہوس. میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو، اس کی ہوا و ہوس کہتی ہے جھوٹ بولو، یہ بول دیتا ہے. تو خدا کون ہوا پھر؟ میں کہتا ہوں دھوکے بازی نہ کرو، یہ کرتا ہے، تو پھر کون ہوا خدا؟ یہ خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا. اب یہ کرتا ہے، اس کے بعد ہر چیز کا انکار بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں. کہاں کا مسلمان ہے؟ نام کا مسلمان. اگر اتنے نام کا مسلمان چلتا ہوتا تو ابو جہل سب سے پہلا مسلمان ہوتا. ابو جہل فوراً اسلام لے آتا، کہتا ہے اللہ کے نبی اگر اتنا اسلام چلتا ہے اتنا تو میں بھی لانے کو تیار ہوں. بڑے بڑے فائدے تھے اس کے. نبی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کہ اگر تم اور زمین پر سب لوگ سب کفر کر دو زبان سے یا عمل سے تو خدا بے نیاز ہے، خدا کی تعریف میں کوئی کمی نہیں. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. خدا نے متعال فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں آیا تمہیں خبر ملی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے. کون لوگ؟ فرمایا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے انہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. فرمایا چاہ رہے سب تباہ و برباد ہو گئی. بہت ساری قومیں آئیں، نافرمانیاں کی، تباہ و برباد ہو گئے، خدا کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر تکبر کا اظہار کرتے تھے. کہتے تھے یہ کیا لے کے آ گئے؟ رسولوں کے سامنے تکبر دکھاتے تھے. کہتے تھے یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا لے کر آئے ہو؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو آپ لے کر آئے ہیں جس پر آپ کو ارسال کیا گیا ہم سب اس کے کافر ہیں. یہ کفر کی ایک نفسیاتی کیفیت کو خدا نے متعال نے یہاں پہ بتایا کہ کفر کرنے والا نہ صرف کفر کرتا ہے بلکہ اس کفر پر بے حیائی بھی دکھاتا ہے. نبی کی نہیں مانتا، نہ صرف یہ کہ نبی کی نہیں مانتا، نبی کا مسخرہ بھی اڑاتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے تم لے کے کیا چیزیں آئے ہو، اور یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو بالکل فرعون کی طرح جو اس نے حضرت موسیٰ کے سامنے کیا، مذاق اڑاتا ہے. کہتا ہے یہ کیا تم دین لے کر آئے. ختمی مرتبہ سے ایک دفعہ کافروں نے یہ کہا کہ اے رسول یہ جتنے بھی آپ کے دین کے ماننے والے ہیں یہ سب غریب غربا، ان کو نکالیں تو ہم کچھ سوچیں گے کہ آپ کا دین مان لیں. تکبر اس قسم کا ہے. کہتے ہیں یہ سب غریب غربا اپنے اپنے برابر میں بٹھائے ہوتے ہیں، یہ حضرت ابو ذر جیسے، یہ سلمان فارسی جیسے، یہ بلال حبشی جیسے، ان لوگوں کو اگر کہیں نکالیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اسلام لے کر آئیں. پیچھے اشارہ کر رہے ہیں جگہ کی کمی کا. ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے تشریف لائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. قولوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ہمیں بہت شک ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
یہ پروردگار عالم کا ایک عجیب قانون ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پڑھ چکا ہوں. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ بناؤ، یعنی سکڑ جاؤ، جگہ بناؤ. تفسحوا فی المجالس فافسحوا، خدا کہتا ہے خود سکڑ جاؤ، جگہ بناؤ. قرآن کریم ہے، حدیث نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ بناؤ، فافسحوا جگہ بناؤ، یفسح اللہ لکم خدا تمہارے لیے جگہ بنائے گا. اب ہمیشہ کا ایک اطمینان رکھیے گا، اگر آپ نے اس نیت سے جگہ بنانے کا ارادہ کیا کہ کسی اور مومن کو تکلیف نہ ہو، تھوڑی سی تکلیف میں برداشت کر لوں، کوئی اور مشکل سے نجات حاصل کر لے گا، تو پھر جگہ بہت بنے گی. ابھی مجھے یہاں بیٹھ کر بہت جگہ نظر آ رہی ہے، یقین فرمائیے بہت جگہ نظر آ رہی ہے. ابھی دیکھیے یہاں پہ جگہ نظر آ رہی ہے، یہ جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جگہ ہے، یہاں پہ جگہ، بہت جگہ نظر آ رہی ہے. دیکھیے آیت کریمہ پوری ہو گئی نا، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے. کتنی جگہ بن گئی. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت اللهم صل على محمد وآل محمد. جب کفار نے یہ کہا یہ کیا دین لائے ہو، جو کچھ لائے ہو ہم نہیں مانتے، ہمیں اس میں بہت شک ہے. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے خالق میں تم لوگوں کو شک ہے. کچھ لوگوں کا شک زبان پر ہے، وہ تو کفر ہے. کچھ لوگوں کا شک دل کے اندر ہے. قرآن کریم دونوں کو شامل کر لیتا ہے. کہتا ہے کہ تمہیں زمین و آسمان کے خالق کے اوپر شک ہو رہا ہے. اچھا اب میں اور آپ فوراً جواب میں کہیں گے نہیں خدا ہمیں کبھی کوئی شک نہیں گزرا. وہ کہے گا نہیں شک گزرا ہے، بہت گزرا ہے. وہ کس طریقے سے؟ تمہارے سامنے ایک گناہ کا راستہ آتا ہے، اگر تمہارے سامنے گناہ کا راستہ آتا ہے تمہارا دل فوراً کہتا ہے اس گناہ کو انجام دے دوں، اور اگر نہیں کیا تو میرا یہ نقصان ہوگا، اور تم گناہ کا راستہ انجام دے دیتے ہو. اب بتاؤ یہ کون سی توحید ہے؟ اگر تم گناہ نہ کرتے، اللہ کا راستہ اختیار کرتے، تو تمہارے ذہن میں آتا ہے میرا نقصان ہو جائے گا. کیا تم نے اللہ کی خزانے میں کوئی کمی پائی ہے کیا؟ کیوں سوچا کہ نقصان ہو جائے گا؟ یعنی تم نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس آدمی کو ناراض کر دیا تو نعوذ باللہ اب خدا کے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے مجھ تک پہنچانے کے لیے. یہ شک نہیں ہے اللہ کی رزاقیت میں. یہ کیوں شک کیا؟ یعنی ہم نے شک کیا نا، اپنے اوپر اعتماد کر لیا یا اپنے جیسے کسی اور کے اوپر اعتماد کر لیا، خدا پر اعتماد نہیں کیا. ایک آدمی کو مصیبت میں دیکھا، وسائل بھی تھے دینے کے لیے، نہیں دیا. کیوں؟ یہ سوچا اگر دے دوں گا تو میں کیا کروں گا. یہ نہیں سوچا خدا کہیں اور سے مجھے بھی دلوا سکتا ہے. یہ نہیں سوچا خدا تو دلوا سکتا ہے، خدا کی کوئی کمی ہے کیا؟ اور اگر آپ اس رازقیت کے معاملے کے اوپر سوچنا شروع کر دیجئے تو کتنی طاقت خدا آپ کو دے دے گا. زمین و آسمان کو ہلانے والی طاقت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات بڑی الٹی سیدھی چیزوں میں اپنے خیالات کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر فرض فرمائیے ابھی اللہ سے دعا بھی کر لیجئے کہ خدا متعال کل ہمارے مولا کا ظہور کر دے. کل مولا کا ظہور ہو جائے اور مولا پکاریں کہ آؤ میرے ساتھ، اور سید الشہداء کی طرح کہہ دیں کہ جو ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا. یہی کہتا ہے سید الشہداء نے. مکہ سے جب تشریف لے جانے لگے تو ایک خط لکھا مدینہ کے بنی ہاشم کے جوانوں کے نام. اس خط کے اندر ایک جملہ، بڑا عجیب جملہ لکھا سید الشہداء نے. فرمایا دیکھو جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا، اور جو بچے گا اسے عزت نہیں ملے گی، اور جو نہیں آیا ہمارے ساتھ اسے عزت نہیں ملے گی. بس دو راستے، یا عزت کا راستہ ہے تو وہ شہادت کا راستہ ہے، اور اگر زندگی چاہیے تو بغیر عزت کے. کل مولا تشریف لائیں یہی جملہ ہم سے کہہ دیں.
کہا نصرت کے لیے آ جاؤ، اور اگر نہیں آئے عزت نہیں ملے گی، ذلت سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب میرے دل میں فوراً کیا آئے گا؟ عملی بات کیجیے، لفاظیوں سے چھوڑ دیجیے ساری باتیں، عملی بات کیجیے۔ کل مولا تشریف لائے، انہوں نے کہا آ جاؤ سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ اب میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ میرے ذہن میں آئے گا مولا میرے 4 بچے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں چلا گیا انہیں کون پالے گا؟ اور میں نے تو گھر پہ جس میں رہ رہا ہوں وہ بھی قرضے پہ رہ رہا ہوں، اگر میں چلا گیا قرض ادا نہیں کیا یہ گھر چھن جائے گا، میرے بیوی بچوں کے سر پہ سے سایہ اٹھ جائے گا، میرے مولا میرا کیا ہوگا؟ تو میرے مولا اور لوگ آ رہے ہیں، اگر کمی پڑی تو آ جاؤں گا۔ ہے یہی ہوتا ہے نا، یہی کرتے ہیں لوگ، اور کیا کریں گے؟ یہی کہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں مولا ابھی تو کاروبار ایسی کریٹیکل اسٹیج پر ہے کہ یہاں سے نکلا تو میں تو بالکل گراؤنڈ پہ پہنچ جاؤں گا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اچھا یہ کس میں شک ہے؟ یہ رازقیت میں شک ہے، خدا کی رازقیت میں شک کر رہا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ پالنے والا میں نہیں ہوں، پالنے والا خدا ہے، پالنے والا خدا ہے۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں ہمارا ایک جملہ آپ ذہن میں رکھیے گا، خدا ہمیں بھی اس پہ ایمان لانے کی توفیق دے اور آپ کو بھی دے۔ جب میں اور آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں نا، تو میں اور آپ نہیں پال رہے ہوتے، خدا پال رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی خدا پال رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ مر گئے تو کیا پالنے والے میں کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی کمی۔ میں مر گیا، خدا تو ہے، میرے 4 بچے کیا ہوگا؟ 3 بچے 2 بچے کیا ہو جائے گا؟ میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ خدا کے پاس کوئی کمی ہے پالنے والوں کی؟ مجھے بھی تو وہی پال رہا تھا، میں تھوڑی پال رہا تھا 4 بچوں کو۔ یہ کیوں نہیں سوچتے میں اور آپ؟ اگر اس پر سوچیں تو مولا جس دن ندا دیں کہ آ جاؤ، پھر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بلا رہا ہے وہ قطب عالم ہے، کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے تمہارے 4 بچوں کو نہیں پال سکتا؟ وہ میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی نے سادات گھرانے میں بچوں کی مدد کرنے سے انکار کیا، مولا رات کو تشریف لائے اور اس سے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پالنے میں تمہارے محتاج نہیں ہیں، خود بھی پال سکتے ہیں، تم لوگوں کو تو وسیلہ بناتے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں کوئی ثواب مل جائے۔ تو بچوں کو میں اور آپ نہیں پال رہے، ان کو خدا پال رہا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی پال لے گا، آپ میں اس کی پرواہ نہیں کریں، آپ اور میں جس کی پرواہ کریں، مولا کی نصرت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، نصرت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جس دن پکاریں، جس دن بلائیں، جو چیز جس حال میں ہو اسی وقت چھوڑ دو، چلے جاؤ، اس میں عظمت ہوگی، اس میں اچھا اگر ہوگا بھی تو کیا ہو جائے گا؟ فرض کیجئے بہت برا ہو گیا، بہت برا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا تو یہ ہوگا کہ میرے بیوی بچے جو ہیں وہ جناب علی ان کا سایہ چھن جائے گا، وہ تو ہمارے جیسا ہم کہتے ہیں وہ تو روڈ پر آ جائیں گے، وہ تو صحرا میں آ جائیں گے، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بس اپنے آپ سے ایک دفعہ اور پوچھے گا، اس سے زیادہ ہوگا جو حسین کے یتیموں کے ساتھ ہوا؟ اس سے زیادہ ہوگا کیا؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ تو پھر میرے بچے زیادہ محترم ہیں کیا؟ میری کون سی چیز محترم ہے؟ میری کس چیز کا سید الشہداء کی زندگی سے مقایسہ ہے؟ سید الشہداء نے عمر ابن سعد سے ایک دفعہ کہا، اے عمر ابن سعد تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، یہ تیرا لشکر نہیں جانتا، شاید تیرا لشکر نہیں پہچانتا ہوں، تو جانتا ہے میں کون ہوں، یہ بتا تو میرے ساتھ مقابلہ کیوں کر رہا ہے؟ بڑا پریشان ہوا، کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ سید الشہداء نے کہا کہ ایک خیمہ لگاؤ، عاشور کی رات کہا ایک خیمہ لگاؤ، ہماری اور تمہاری فوج کے درمیان میں لگے گا، 10 آدمی ہماری طرف سے آئیں گے، 10 آدمی تمہاری طرف سے آئیں گے، خیمے کے اندر میں اور تم اکیلے جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں، خیمے میں ایک ایک آدمی اور بھی لے کے جائیں گے۔ مولانا نے فرمایا کوئی بات نہیں، خیمے کے اندر ایک ایک آدمی اور لے کے جائیں گے۔ اب جناب عین 2 لشکر کے درمیان ایک خیمہ لگا دیا، سید الشہداء تشریف لے کے گئے یہاں سے، وہاں سے عمر ابن سعد 10 آدمیوں کو لے کے آیا۔ جب خیمے کے برابر میں پہنچ گئے تو مولانا نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلو۔ وہاں سے عمر ابن سعد اپنے کسی غلام کو لے کے آیا، بڑے باوفا کو، یہ سب تلواریں وغیرہ سب باہر رکھ دیں، دونوں خیمے کے اندر بیٹھ گئے۔ مولانا نے بتایا عمر ابن سعد یہ بتا کیا تو نہیں جانتا میں نواسے رسول ہوں؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی جانتا ہوں۔ فرمایا یہ بتا اب مارنے کیوں آیا ہے؟ کہ ہم نے تیرا کوئی آدمی مارا ہے؟ کہنے لگا نہیں کوئی آدمی نہیں مارا۔ مولانا نے فرمایا پھر مشکل کیا ہے تیرے ساتھ؟ کہنے لگا میرا گھر باہر ہے،
میرا گھر بار یہ لوگ اجاڑ دیں گے، میری زمین چھین لیں گے۔ مولا نے فرمایا تیرے کتنے گھر ہیں؟ تیرا گھر میں تجھے دوں گا، گھر میں تجھے دے دوں گا۔ کتنے گھر ہیں تیرے پاس؟ تو حجاز ہے، میں تجھے گھر دوں گا۔ چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ میرے بہت سارے باغ ہیں، یہ وہ سارے باغوں کو آگ لگا دیں گے۔ مولا نے فرمایا میں تجھے بچانے کی خاطر باغ بھی دوں گا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مولا کو پتا تھا عمر ابن سعد نہیں مارے گا، کوئی اور مار دے گا۔ یہ مولا کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ لشکر میں وحشیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ عمر ابن سعد نہیں بنے گا اس کا کمانڈر تو کوئی اور بن جائے گا، شمر بن جائے گا۔ مولا کیا چاہ رہے تھے؟ مولا چاہ رہے تھے اگر اس ایک کو بچا سکوں، اس ایک کو بچا لوں کسی طرح۔ تو اس سے کہا کیا تیرے ساتھ مشکل کیا؟ کہنے لگا میرے باغ بہت ہیں۔ مولا نے کہا تو حجاز آ، تو مدینے آ، میں تجھے بہت باغ دے دوں گا، تو کیوں اپنے آپ کی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھر کا بہانہ ہے، باغ کا بہانہ۔ پھر ایک دم کہنے لگا میرے بیوی بچے بھی وہیں پر ہیں۔ اب سید الشہداء چپ ہو گیا۔ اور چپ ہونے کے پیچھے جو راز ہے وہ ایک جملہ ہے، وہ یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو تو بچا رہا ہے اور میرے بیوی بچوں کو یہاں بھوکا پیاسا مار رہا ہے۔ یہ درس ہے کربلا کا۔ یہ بتاؤ کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہوگا حسین نے تم سے بڑھ کر جھیلا ہے، انہوں نے اس سے بڑی قربانی دی ہے۔ اب قربانیوں کے اندر بات کریں، انسان سوچے قربانیاں، مولا کیا کیا قربانیاں ہوئی یہاں پر؟ تو کربلا کا میدان تو ہے ہی قربانیوں کی ایک مرکز، اس میں قربانیوں کو شمار کرنا شروع کریں۔ تو ایک دفعہ کہ علامہ مجلسی نے ایک روایت لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ علامہ مجلسی کوئی مقتل لکھ رہے تھے، سید الشہداء کے مصائب کا مجموعہ لکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں مقتل لکھتے لکھتے میرے ذہن میں یہ آیا کہ ایک روایت لکھوں کہ سب سے بڑی مصیبت سید الشہداء پہ کون سی ٹوٹی۔ کہا میں نے سوچا سب سے بڑی مصیبت لکھوں کون سے ٹوٹی، تو اب علامہ مجلسی کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر مختلف واقعات آنے لگے کربلا کے، کہ نہیں معلوم کون سا واقعہ سب سے سخت واقعہ تھا۔ بس تبرکاً عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شب عاشور یہ بھی ہوا تھا کہ ایک دفعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے اندر تشریف لائی۔ بھائی سے پوچھا جائے بھیا آپ نے اپنے دوستوں کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ بڑے کڑن واقعات ہوئے۔ شب عاشور میں ایک دفعہ بی بی کو غش بھی آیا تھا، تو یہ سید الشہداء کے لیے بڑا سخت وقت تھا کہ بہن کو غش کھاتا دیکھا تھا۔ پھر صبح ایک وقت آیا تھا جب صبح آذان ہونے لگی، علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر تم آزاد دو، یہ بھی بڑا سخت وقت تھا۔ پھر وہ وقت آیا تھا کہ علی اکبر الوداع ہونے کے لیے آئے تھے، سید الشہداء گھوڑے کے پیچھے چلتے گئے تھے۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، کہا بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا۔ فرمایا بیٹا جوان بیٹے کو الوداع کہنا بہت سا۔ یہ بڑے کٹھن لمحات تھے جو سید الشہداء نے برداشت کیے تھے۔ پھر وہ ایک لمحہ آیا تھا، اس طفل صغیر کو ہاتھوں پر اٹھایا تھا، شیرخوار بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، ایک ظالم کا تیر چلا تھا، وہ ننھا سا گلا چھدا تھا، اس کا خون نہیں بہنے دیا سید الشہداء نے۔ یہ بڑا سخت وقت تھا۔ علامہ مجلسی کہتے میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ نہیں معلوم کون سا وقت سب سے سخت وقت تھا۔ کہتے ہیں خواب میں بی بی تشریف لائی، کہا اے مجلسی وہ وقت لکھ دے جب میرا بیٹا اہل بیت سے الوداع کرنے آیا۔ سارے یتیم جمع ہو گئے تھے، بیویاں جمع ہو گئی تھی۔ اے مولا کس کے سہارے چھوڑ کر جا، اس وقت کو لکھ دے یہ سب سے سخت وقت تھا۔ یہ وقت وہ تھا جو حیات طیبہ میں تھا۔ بس ایک اور وقت تھا، 11 محرم کا دن آیا، قافلہ روانہ ہونے لگا، قافلہ روانہ ہونے والا تھا اور سید سجاد روانہ ہو رہے تھے۔ ایک وقت آیا سید سجاد نے اپنے باپ کی لاشوں کو دیکھا، وہ بیرو گورو قبل لاشا روح پرواز کرنے والی تھی۔ بی بی زینب تشریف لائی، اے سید سجاد بیٹا صبر کرو، یہ لاشا ایسا نہیں رہے گا،
میں کہوں گا خاندان اہل بیت کے جنازوں کی بھی بڑی عجیب داستان ہے. ایک بی بی کا جنازہ تھا، وہ رات کو نکلا، کوئی نہ آئے، تنہائی میں دفن ہوا. پھر ایک وہ جنازہ نکلا جس پر 70 تیر مرد آئے گئے. پھر یہ سید الشہداء کا جنازہ جو اٹھا ہی نہیں، بے گھوڑوں کا بلاچا. اور ایک جنازہ آج آپ نے اٹھانا ہے، وہ مولا کا جنازہ کوفے میں اجدام ہے. اے لوگوں، شبر شبیر کے باپ کا جنازہ آ رہا ہے، کوفے کے یتیم جماعت ہے. ارے وہ ہمارا والی تھا، کوئی نابینا تھا. ارے وہ ہمارا دیکھ بھال کرنے والا تھا. اور جبرائیل آئے، ارے میرے استاد کا جنازہ ہے. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اس جنازے کو دیکھ رہی ہے. میں کہوں گا اے بیویوں، یہ جنازہ تو شان سے اٹھ رہا ہے. ارے حسین کا جنازہ، ماتم حسین.